یہ امریکی تاریخ یا دنیا کی تاریخ کا پہلا ہائی جیک تھا۔ ایک شخص نے کمرشل طیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے $2 لاکھ کے ساتھ چھلانگ لگا دی، پھر غائب ہو گیا۔ ایف بی آئی اس معمہ کو تقریباً 40 سال سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ حل نہیں ہو رہا۔ 25 نومبر 1971 کی شام ایک پراسرار شخص جس کا نام ڈان کاپر تھا ایئرپورٹ پر گیا اور $20 کا ٹکٹ خریدا۔ اس نے پورٹلینڈ سے سیٹل جانا تھا۔ اس وقت داخلی پروازوں کے لیے بغیر شناختی کارڈ کے ٹکٹ خریدنا ممکن تھا۔ آپ بغیر چیک کے طیارے میں ہتھیار یا بم لے جا سکتے تھے، جیسے آج کل آپ لوکل بس میں سفر کرتے ہیں۔ اس شخص کا نام ٹکٹ پر ڈان کاپر تھا۔ ممکنہ طور پہ یہ ایک فیک نام ہو سکتا ہے۔ بعد میں اس کا نام ٹی بی کاپر پڑ گیا۔ یہ آدمی درمیانی عمر میں، لمبا کوٹ، سفید شرٹ، انگریزی جوتا اور کالی ٹئی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پاس ایک سوٹ کیس اور دوسرے ہاتھ میں ایک نوٹ تھا۔ یہ طیارے میں سوار ہوا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھا، سگریٹ جلائی اور شراب کا آرڈر دیا۔ قریباً 3 بجے طیارے نے اڑان بھری۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اس نے قریبی ایئر ہوسٹس اور اورینس کو ایک چھوٹا سا نوٹ دیا۔ ابتدائی طور پر ایئر ہوسٹس نے نوٹ کو نظر انداز کیا۔ کاپر نے سرگوشی کی کہ نوٹ کو پڑھے، اس میں ایک ضروری پیغام ہے۔ ایئر ہوسٹس نے پڑھا، جس میں لکھا تھا، میرے پاس بم ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے قریب بیٹھیں۔ ایئر ہوسٹس قریب بیٹھی تو کاپر نے سوٹ کیس کھولا اور بم دکھایا۔ اس نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ اس کے مطالبات لکھے اور کپتان تک پہنچائے، جو یہ تھے: $2 لاکھ شام 5 بجے تک، ایک فیول ٹینکر اور 4 پیراشوٹ۔ کاپر کے منصوبے تقریباً واضح تھے۔ $2 لاکھ چرانا چاہتا تھا۔ فیول ٹینکر کا مقصد طیارے کو لینڈ کر کے دوبارہ ایندھن بھرنے کے لیے، تاکہ وہ دوسرے راستے پر اڑا سکے۔ 4 پیراشوٹ کا مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ طیارے سے چھلانگ لگانا چاہتا تھا۔ 4 پیراشوٹ کی درخواست ایف بی آئی کو چکمہ دینے کے لیے تھی، وہ مسافروں یا ایئر ہوسٹس میں سے کسی کو ساتھ لے جائے۔ ایئر ہوسٹس نے کاپر کے مطالبات کپتان تک پہنچائے اور کپتان نے ایئر لائن کمپنی کو آگاہ کیا۔ ایئر ہوسٹس واپس کاپر کے پاس آئی، جو سگریٹ پی رہا تھا اور شراب سے لطف اٹھا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ تمام مطالبات پورے کر دیے گئے ہیں، جب طیارہ اب اتر سکتا ہے۔ جب طیارہ مطلوبہ سمت میں پہنچا، پائلٹ نے سیٹل ایئرپورٹ کے اوپر محدود رفتار سے پرواز جاری رکھی۔ اسی دوران ایف بی آئی کاپر کے مطالبات پورے کرنے میں مصروف تھی۔ مسافروں نے پوچھا کہ طیارے میں کیا ہو رہا ہے، تو کپتان نے انہیں بتایا کہ ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اترنے میں تاخیر ہوگی تاکہ لوگ دہشت میں نہ آئیں۔ طیارہ تقریباً 3 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے اوپر اڑتا رہا، یہاں تک کہ شام کو اترنے کی اجازت ملی۔ طیارہ ایک دور دراز جگہ پر اتارا گیا اور کھڑکیاں بند رکھی گئیں تاکہ ایف بی آئی کی جانب سے ممکنہ حملے سے بچا جا سکے۔ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی بہت اہم تھے۔ جب طیارہ اترا تو تمام مطالبات پورے کر دیے گئے۔ اس نے مسافروں کو چھوڑ دیا اور طیارے کے عملے کو اپنے ساتھ رکھا۔ کاپر نے پائلٹ سے کہا کہ طیارے کو دوبارہ اڑائے، پھر میکسیکو کے لیے روانہ ہو۔ پائلٹ نے لینڈ کے پیچھے گیا اور طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا۔ امریکی حکام نے 2 جنگی طیارے تعینات کیے کہ وہ طیارے کا پیچھا کر سکے۔ یہ طیارے غیر واضح طریقے سے پرواز کر رہے تھے۔ شام ہونے اور بارش کی وجہ سے کاپر کو انہیں دیکھنا مشکل تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے ممکنہ طور پر طیاروں کے ذریعے پیچھا کیا جائے گا۔ تقریباً شام 8 بجے جب کاپر نے ایئر ہوسٹس کو پائلٹ کے ساتھ کاٹ پٹ میں جانے کا کہا تو وہ اکیلا رہ گیا۔ پائلٹ نے اطلاع دی کہ طیارے کے پچھلے دروازے کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ فلائٹ نمبر 727 تھی، جو ایسا طیارہ تھا جس کے پچھلے سیڑھی والے دروازے کو اڑان کے دوران کھولا جا سکتا تھا۔ جب پائلٹ نے دیکھا کہ سیڑھی کا دروازہ کھل گیا ہے اور دباؤ کم ہو رہا ہے تو اس نے سوچا کہ کاپر نے چھلانگ لگا دی ہے۔ ایئر ہوسٹس واپس مسافر علاقے میں گئی اور پایا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بوم، سوٹ کیس اور 2 پیراشوٹ چھوڑ کر غائب ہو چکا ہے۔ اس نے سیٹل اور اینونڈا کے درمیان جنگل میں چھلانگ لگائی۔ کاپر کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ 50 سال سے زیادہ کیسرائی کا موضوع رہا ہے، مگر ایک بات تو واضح ہے کہ کاپر کبھی دیکھا یا سنا نہیں گیا۔ ایف بی آئی نے طیارے کی بریک بینی سے تفتیش کی اور واحد چیز جو ملی وہ کاپر کی کالے رنگ کی ٹائی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کاپر نے اپنی ٹائی کیوں چھوڑ دی۔ اس وقت ڈی این اے کی ٹیکنالوجی دستیاب نہیں تھی، مگر بعد میں استعمال کی گئی اور کچھ انتفاعات ہوئے۔ ایف بی آئی نے ایک بڑی تحقیقی کارروائی کی اور سب سے پہلے جنگل میں کاپر کی تلاش کی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کاپر چھلانگ کے بعد زندہ نہیں بچ سکتا، مگر کچھ بھی نہیں ملا، زندہ نہ مردہ، وہ بس غائب ہو چکا تھا۔ ایف بی آئی نے ایئر ہوسٹس کے بیانات کے مطابق ایک خاکہ تیار کیا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی تفصیل کافی درست تھی کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ طویل وقت گزارا تھا۔ کاپر کی اونچائی تقریباً 6.1 فٹ تھی اور وزن تقریباً 80 کلو گرام تھا۔
اس کی آنکھیں بھوری اور آواز کھردری تھی اور بات کرنے کا انداز ہوشیار تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوپر کے پاس ایک ساتھی تھا۔ ایف بی آئی نے اس امکان کو رد کر دیا کہ کوپر کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں تھا، کیونکہ پائلٹ نے یہ یقین دلایا کہ طیارے میں وہ اکیلا تھا۔ ایف بی آئی کی جانب سے کی جانے والی ایک دہائی کی تحقیق اور ہزاروں مشکوک افراد کی تفتیش کے باوجود کوئی حتمی ثبوت ہاتھ میں نہیں آیا کہ کوپر کون تھا اور کہاں گیا۔ کوپر کی چھلانگ کے بعد کچھ تحقیق میں یہ قیاس کیا گیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر انتہائی تجربے کار فوجی یا پیراشوٹ استعمال کرنے والا شاید موسم کی سختیوں اور ناہموار زمین کی وجہ سے زندہ نہیں بچ سکا، مگر 1980 میں ایک حیران کن دریافت نے پھر سے کوپر کیس کو زندہ کر دیا۔ ایک 8 سالہ لڑکے کو دریائے کولمبا کے کنارے مٹی میں دبے تقریباً $6,000 ملے، جو کہ کوپر کی چوری شدہ رقم سے میچ کر گئے۔ اس دریافت نے ایف بی آئی کو مزید سراغ دیے، لیکن کوپر کی موجودگی کا کوئی دوسرا ثبوت یا نشان نہیں ملا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کوپر شاید حادثے کا شکار ہوا ہوگا اور پیسے دریا کے کنارے بہہ گئے ہوں گے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ کوپر نے جان بوجھ کر پیسوں کا کچھ حصہ پھینک دیا ہے تاکہ حکام کو گمراہ کیا جا سکے۔ 50 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ڈی بی آئی کوپر کا راز آج بھی ایک حل نہ ہونے والا معمہ ہے۔ بہت سے ماہرین تجربے کار آج بھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں اور نئے نئے نظریات پیش کر رہے ہیں کہ آخر کوپر کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ کیا وہ کسی جنگل میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، یا پھر وہ کامیابی سے اپنی چوری کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکا ہے؟ اس معمہ کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ڈی بی آئی کوپر کی کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی، ایک ایسی داستان کے طور پر جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔